اس وقت میں آپ کو صاف الفاظ میں کہوں، آپ کا صوبہ بہت بڑا صوبہ ہے، اور گھر کا آدمی گھر کی بات زیادہ جانتا ہے، گھر کا آدمی، گھر صاحب البیت ادری بما فی۔ آپ یہاں رہتے ہیں، صوبہ، ضلع، تحصیلیں ہیں، گاؤں، گلیاں، عوام، خواص، ملازمت پیشہ اور جتنے ہیں، ان کی آپ کے پاس جتنے آتی ہے، ہم تو دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت کا حال یہ ہے کہ جیسے مارکیٹوں میں بڑے بڑے سامانوں کے سودے ہوتے ہیں نا، کپڑا کے گاٹھوں کی گاٹھیں بڑی بڑی ٹرک بھر کے جاتے ہیں، ایسے سامان، جو بھی سامان ہے، بڑے بڑے سودے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس وقت امت کے عقیدے کے سودے ہو رہے ہیں، جوانوں کو کس راستے سے، کنواری بچوں کو کس راستے سے، دولت مندوں کو کس راستے سے، جن کے کپڑے اجلے ہیں ان کو کس راستے سے، جن کی ہر ایک پر داؤ، ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے۔ اس کی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر ہے۔ مجھے یاد آیا ابھی چند سال پہلے جاپان میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا نا، جاپان میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، وہاں ہمارے کچھ ساتھی بھی رہتے تھے، وہ آئے تھے تو وہ سنا رہے تھے، مول صاحب کروڑوں کی قیمت کی مشینیں جس طرح بہہ رہی تھی اور انسان جس طرح بہہ کر کے جا رہے تھے، اور وہ جاپان جو کہتا تھا خود کفیل ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے دنیا سے بھیک مانگی تھی کہ ہماری مدد کرو۔ وہ ساری جب انہوں نے مجھے سنائی تو میں نے یوں کہا کہ تم تو وہاں تھے نا، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ، سچ سچ بتاؤ، اس سب کے ساتھ تمہاری آنکھ سے کوئی آنسو نکلا تھا؟ اے اللہ، یہ تیرے بندے، تیرے کنبے کے لوگ، الخلق عیال اللہ، یہ جہنم میں جا رہے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں صرف اس ملک کے پیسوں سے واسطہ تھا؟ تمہارے پاس انسانیت کے لیے رونے کا کوئی آنسو نہیں؟ گھر والی کے پھنسی نکل جائے، کتنے تعویذ، کتنے گڈھے، کتنے دم، اور کتنی دوائیں، کتنے ڈاکٹر، کتنے حکیم، یوں ہی لوگ غول کے غول، حلقے کے حلقے جہنم میں جا رہے ہیں، اور تمہیں کوئی آنسو نہیں آیا؟ صاحب یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ میں نے کہا اس لیے کہا تھا کہ خالی تبلیغ کا نام لگا لینے سے تبلیغ والا نہیں ہوتا، سوچ بدلنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھولے ہیں، عرفات میں آپ نے امت کو بھلایا ہے، نہ قیامت کے میدان میں بھلائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کو ترس آ جائے گا۔ ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، اللہ کہہ رہا ہے۔ مقام محمود پیش کیا جا رہا ہے، تشریف کیسے بیٹھوں؟ نہیں بیٹھتا ہوں تو ناقدری ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا عذاب اور ناقدری، اور بیٹھ جاتا ہوں تو میری امت تو ابھی باقی ہے۔ دست مبارک رکھ دیں گے، آپ کا انعام، آپ کا عطیہ میرے سر ماتھے پر، امتی امتی امتی، اس کے وارث، اس درد کے وارث ہیں، صرف ان کے الفاظ کے وارث نہیں ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے قرآن کا علم بھی دیا، حدیث بھی دی، فقہ بھی دیا، جزیات پر کتنی نظر ہے اور کیسی کیسی، یہ سب میراث ہے۔ اس پر عمل، یہ بھی میراث میں ہے، اور اس عمل کی تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اور کتنی سخت بات ہے تو اللہ ہی کہہ سکتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، مقام بہت اونچا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جو کام آپ کے سپرد ہے اگر آپ نے نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ میراث ہے۔
اسی لیے میں تو میری آواز ذرا زیادہ زور کی ہو جاتی، بے حد معاف فرما دیں آپ حضرات سے تو جس نرمی سے اور جس اخلاق سے بات کرنی چاہیے، مجھے تو بات کرنی آتی بھی نہیں ہے، بلا کر کے بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے رہا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے رہا، میری زبان نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے ان علماء سے میں بات کروں۔ علی کا نام نہیں جانتا ہوں، لیکن خدا کرے آپ کے اندر کی سوز و گداز، آپ کے اندر کی کڑن، وہ شاید میری اصلاح کا اور میرے خدا کی طرف کے رجوع کا سبب بن جائے۔ جس نسبت کے ساتھ ہم دنیا میں ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کہ امت کی پہلی صف، اور آپ سب جانتے ہیں اس میں کتنی امامت کرتے ہوں گے، مصلی پر آ کر سب سے پہلے صفیں درست کیجئے، صفیں سیدھی کیجئے، امام کہتا ہے۔ پیچھے 50 صفیں ہیں، ساری صفوں کا صحیح ہونا پہلی صف پر۔ جیسے بعض مسجدوں کا محل وقوع ہوتا ہے نا، تیرچا ذرا سا دائیں طرف بائیں طرف جیسا محل وقوع، تو پہلی صف تھوڑی سی 5 آدمیوں کی 7 آدمیوں کی چھوٹی مسجد ہے، دوسری میں 12، تیسری میں 15، اس طرح چھاتی بڑھتے ہیں۔ وہ 15 ہو، 50 تک جائے، 500 تک جائے، اس سب کا صحیح رخ پر نماز ہوگی اس وقت جب پہلی صف صحیح ہوگی۔ اور یہ تو ظاہری صف ہے، ان کی معاشرت، ان کے اخلاق، ان کا درد، ان کی قرآن، ان کی نمازیں، ان کی دعائیں وہ پیچھے منتقل ہوگی۔ وہ سارے مل کر ایک ساتھ گستاخی کریں، ایک ساتھ غلطی کریں، ان کی غلطی کا امام پر کوئی اثر نہیں، اور امام کی غلطی سب سے سجدہ صفحہ کروائے گی۔ اپنی حیثیت کو سمجھنا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔ ہمارا لوگوں کے ساتھ برتاوا، ہمارے اپنے گھر کی، ہمارے اپنی گھریلو زندگی، ہماری اپنی سماجی اور معاشرتی زندگی۔ مجھے تو یاد آیا، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہم رائے کے اجتماع میں تھے، فرمایا کہ لکھا یوں ہے، القوم بمعاشرتہ، القوم قوم اپنی معاشرت کے ساتھ ہوتی ہے، اذا ذهبت معاشرت قوم ذهب القوم بتمامہ۔ جس قوم کی معاشرت ختم ہو جاتی ہے، وہ قوم جو تعداد میں جتنے ہوں، لیکن فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ ان کی زندگی، نہ ان کے مرنے کٹنے پر آسمان کوئی آنسو بہاتا ہے، نہ زندگی میں زمین میں کوئی فرق آتا ہے۔ ٹھیک، لوگ مر رہے ہیں، مر گئے، لوگ کٹ رہے ہیں، کٹ گئے۔ جب معاشرت ختم ہو جاتی، اور پھر آگے تفصیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو معاشرہ تیار کیا تھا، جس کو معاشرہ نبوی، اور اس کے علاوہ کی جتنی معاشرت تھی غیر نبوی، غیر اسلامی، کہ اسلامی معاشرت کی بنیاد حیا اور سادگی، غیر اسلامی معاشرت کی بنیاد بے حیائی اور فیشن پرستی۔ کس بے شعوری کے ساتھ غیر اسلامی معاشرت گھروں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں، عوام میں، خواص میں، ہم اپنے کہ بہت اچھے ہو، انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، سکرت حب العیش و سکرت الجہل۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس کو فرماتے تھے خالی نہ جاننے کا نام ہی جہالت نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا، نہ جاننے کا نام بھی جہالت، غلط جاننے کا نام بھی جہالت۔ آ رہا ہے عبداللہ اور جانتا ہے یعقوب، آنا تو جانتا ہے لیکن اس کو یعقوب جانتا ہے تو غلط جا رہا، یہ بھی جہالت ہے۔ نہ جاننا جہالت، غلط جاننا جہالت، اور یوں کہ سب سے بڑی جہالت جانتے بوجھتے جیسے جانتے ہی نہیں۔
حرام حلال جائز ناجائز حیا بے حیائی سب جانتے بوجھتے، جیسے جانتے ہی نہیں کہ اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں۔ اور یہی کہا کہ جب تمہارے میں جب تک یہ دو نشے نہیں ہوں گے، لیلھا کنہارھا سمحاء بیضاء، لیکن جب فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا وَسَكْرَةُ الْجَهْلِ لَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلَا تُجَاهِدُونَ فَالْقَائِمُونَ يَوْمَئِذٍ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اس ایسے وقت میں جب کہ عموم جہالت کے ساتھ اور ایسی جہالت کے سب کچھ جانتے بوجھتے، سود حرام، جھوٹ حرام، غیبت حرام، بدزنی سے شروع کی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، آپس میں ایک دوسرے سے کتنی بدگمانی۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری میں نے دوسروں کے لیے، میرا یہ بھائی، میرا یہ دوست، میرا یہ ساتھی، میرے یہ ساری ان میں یہ ہے، اور جتنی خرابیاں ہیں وہ سب میں نے اپنے لیے، میرے میں یہ کمی یہ کمی یہ کمی یہ کمی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، البر لا ینسا، البر لا یبلا، والاسم لا ینسا، والدیان لا یموت، کن ما شئت۔ یہ آپ حضرات کا رات دن آپ کا تو مشورہ یہی ہے، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں بہت برکت دے اور آپ کے فیض کو عالمگیر فرمائے۔ اس کے ساتھ وہ دوستانہ ساتھی ہونے کے انداز سے، اور ہماری اپنی گھر کی بات ہے، گھر کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، کون ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں۔ مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے جب اوس و خزرج کی لڑائی تھی اور 120 سال کی، کتنا خون، کتنی جانیں، کتنا مال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان میں صلح کرانے کے لیے کپڑے، زمینوں کے ٹکڑے، پیسے یہ نہیں بانٹے، دو بنیادی چیز، نماز کی صف میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے بعد تعلیم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ۔ خود حضور تشریف فرما، جو اوسی خزرجی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا وہ کندھے سے کندھا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہاں تک کہ یہودی کو گواہی دینی پڑی اور یہودی نے آ کے کہا دیکھے بہت دیکھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسے نہیں دیکھے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ وارث ہیں ان نعمتوں کے، اس سوغات کے وارث ہیں، یہ صفات کہ پھر اللہ نے ان کے ساتھ جو وعدے اور ان کے ہاتھوں کہ 600 سال شرک کے سمندروں میں ڈوبکیاں کھائے ہوئے کہاں پہنچایا، ہم مصابیح الہدی، من کان یستن منکم فلیستن بمن قد مات، جو زندگی کی باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں دینا چاہے ان کا فالو کرے، ان کا اتباع کرے، ان کے پیچھے چلے، اسی سارے کے وارث ہیں، اسی سارے کے وارث ہیں ہم اس سے۔ اور وارث کے ذمے میراث کی حفاظت بھی ہے، میراث میں ترقی کی صورتیں سوچنا بھی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا بھی ہے۔ اس اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اور یہ تو میں بھول نہیں سکتا۔ سالوں پہلے روس کی ایک جماعت آئی تھی، اس میں ایک بڑے عالم تھے، شیخ عبد الولی ان کا نام تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا، اور ان کے ساتھ ان کی جماعت تھی۔ چلہ ان کا پورا ہو گیا، وقت پورا ہو گیا، تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت
آپ کے یہ جو بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، سہارنپور ہے، ندوۃ العلماء ہے، اور اس میں جو مشائخ اور علماء ہیں ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا بہت شوق سے ضرور ضرور۔ پھر ہر جگہ کے لیے الگ الگ رہبر، دارالعلوم دیوبند کے لیے ہمارے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرماوے، وہ ان کو لگایا تھا۔ سہارنپور ندوے کے لیے مجھے کر دیا ساتھ کہ تو چلا جا، تو نے وہاں حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ کو اطلاع جب پہنچی تو حضرت نے بہت اہتمام کیا، شہر کے عمائدین کو بھی، اور کیا ان کا استقبال، اور اس کے بعد ساری مجلس بیٹھی ہوئی چبوترے پر۔ حضرت نے تاشقند، بخارا و سمرقند کیا تھا، کیا ہوا اور بنیادیں کیا بنی، بہت مختصر انداز میں، اور پھر مجھ پر اشارہ تو کچھ کہہ۔ حضرت یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ آپ کے شاگرد، میں تو ان کے شاگردوں کا بھی شاگرد، میں کیا کہوں؟ نہیں تمہیں کچھ کہنا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے میں کیا اور کہتا، تم کچھ، اللہ کی شان، وہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ یہ جیسے ابھی ہم آپ سے سال مانگیں گے نا تھوڑی دیر کے بعد، تو سال کیسے لگے، جو دانت دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے۔ جو حضرت نے ایک بات میرے پر ڈال دی، اب میں کیا کہوں، تو اللہ کی رہبری، آپ سال لگائیں گے کیسے لگے گا، وہ اللہ لگوائے گا۔ وہ اللہ کی شان، مجھے اس وقت یاد آ گیا، ایک جگہ سے کارگزاری آئی تھی ایک جماعت کی، ایک جماعت کو جانا تھا اور بیچ میں پلیا تھی، پل پار کرنا تھا، اس کنارے سے اس کنارے جانا تھا، اور وہاں مسجد تھی۔ جماعت پوری روانہ ہو گئی، مغرب سے پہلے پہلے کا وقت، پوری جماعت پہنچ گئی، ساتھی بیٹھے، ایک ساتھی نہیں ہے، ارے بھائی وہ ساتھی ہو سکتا ہے غسل خانے میں ہو سکتا ہے کہیں گے، عشاء پڑھ لی، کھانا کھا لیا، سو گئے، وہ ساتھی نہیں۔ اللہ کی شان، اس جماعت کو اسی پلیا سے صبح کو واپس بھی جانا تھا، واپس جانے لگے تو ایک ساتھی کی نظر پڑی، مگرمچھ، سبھی جانتے ہیں مگرمچھ کو، امیر صاحب، وہ اپنا ساتھی، اب اپنا ساتھی کہاں بھائی، رات بھر تو بے چین رہے، حضرت امیر صاحب یہ ساتھی کہاں ہے، وہ مگرمچھ کے منہ میں ہے۔ وہ ساتھی نظر آیا، جو مگرمچھ پورا آدمی نکل جائے اور جس کی اس کے منہ میں، اب انہوں نے کہا، امیر صاحب نے کہا پھر کیا کریں؟ وہی بات جو آپ حضرات سے بھی کہتے ہیں اور آپ ہی سے سیکھا بھی ہے، بھئی جو کام کرو مشورے سے کرو، جو کام کرو۔ امیر صاحب ہم تو کھانا بھی پکاتے ہیں، تو گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے ہیں، تو تعلیم کون کرائے گا، بیان کون کرے گا، ہمارے تو سارے کام مشورے سے ہوتے ہیں، آپ مشورہ کیجئے کہ ساتھی مگرمچھ کے منہ میں ہے، کیا کرنا چاہیے؟ امیر صاحب نے کہا بھائی تو ہی بتا، تیری کیا رائے ہے؟ وہی میں نے کہا نا کہ جب سر پر پڑتی ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سجاتے ہیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، دلوں کی رہبری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس نے کہا کہ امیر صاحب چھوٹا منہ بڑی بات، میں تو کوئی پڑھا لکھا نہیں، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا تھا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے، اور تمہارے سر بھی مونڈے جائیں گے اور بال قطرے بھی جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا جتنا بس میں تھا، مدینہ منورہ سے چل کر کے حدیبیہ تک پہنچ گئے تھے، جتنا بس میں تھا وہ کیا، آگے رکاوٹ آ گئی،
برداشت کیا، اللہ نے سورہ فتح نازل کر دی۔ امیر صاحب ہم ادھر چل تو سکتے ہیں جہاں مگرمچھ کا منہ باہر ہے پانی سے اور ساتھی منہ میں ہے، ہم ادھر چل تو سکتے ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کر۔ ایک ساتھی نے رائے دی، اس کی رائے پر جماعت چلی، کوئی تقریباً 2 یا 3 گز دور رہ گئے، ساتھی دور تھے، اور مگرمچھ نے اس ساتھی کو تھوک دیا اور خود غائب ہو گیا وہ ساتھی۔ اب ساتھی سارے دوڑے، رات بھر کا مگرمچھ کے منہ میں رہا ہوا اور پانی پیا ہوا، ساتھیوں نے مساج کیا، کچھ پانی نکلا، سانس جاری ہوا۔ ارے بھائی تو رات کو کہاں تھا؟ بھائی مجھے تو وہ پل کے شروع تک میں تمہارے ساتھ تھا، پھر مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ تیری رات یہاں گزری، اس کے بعد اٹھے مجھے۔ تو یہ ساری کارگزاری میں نے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے سارے اساتذہ تھے وہاں، میں نے کہا حضرت 80 سال کے کمیونزم کے منہ میں رہے ہیں جو مگرمچھ سے زیادہ خطرناک۔ یہ ہماری جماعت آئی ہے 80 سال کمیونزم میں، اور یہ بھی بتلا دوں وہاں کمیونزم کس کے راستے سے آیا تھا، نام تو اس وقت ذہن میں نہیں ہے، الجزائر کے ایک بڑے عالم تھے، ان کے بیٹے کے راستے سے آیا تھا، اس نے شوشہ چھوڑ دیا تھا، اس نے کچھ نہیں، کہیں سے نہیں، ہو رہا ہے ہوتا رہے گا، اللہ نہیں، رسول نہیں، کچھ نہیں، اس عالم، اسی لیے اتنا نہیں ہے کہ ہم عالم ہیں تو ہماری نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، نبیوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے، ہمارے ذمہ ہماری اولاد کو وصیت ہے۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، یہ وصیت ہمارے ذمہ ہے۔ میں نے کہا کہ اسی لیے یوں کہتے ہیں کبھی کسی کو اپنی شان، اپنی حیثیت، اپنا جو لوگوں کے درمیان مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے عالم کے بیٹے سے روس آدھی دنیا، لیکن اسی کے ہاتھوں جب وہ شوشہ وہاں چھوڑا ہے، علماء جن کی جوتیاں سروں پر اٹھاتے تھے، گاجر مولی کی طرح دن دہاڑے 12 بجے ان کے سر کاٹے ہیں انہی عوام نے۔ اللہ تو اللہ ہے، بہت بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ حضرت 80 سال یہ اس میں رہے، کیا مگرمچھ کے منہ میں ایک رات رہنا، 80 سال اللہ کا نام لینا سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اگر سگا بھائی جا کے شکایت، مجھے یاد ہے پہلی جماعت جب بھیجی تھی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ آئے تھے سیدھے حج میں، میرے گاؤں کے حاجی صاحب تھے اور 2 ساتھی اور تھے، انہوں نے بتایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کا حوض اور وہ درسگاہ، اور پھر تو اور تو بہت بعد میں آتی رہی، لوگ وہاں سیمینار بھی ہوئے، اور آج تک اس مٹی میں جو خوشبو، وہ مٹی بھی لائے تھے مولانا شاہد صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم کراچی کے، اور حضرت جی کو پیش کی تھی، یہ امام بخاری کے مزار مبارک کی مٹی، آج تک وہ خوشبو۔ لیکن دین گیا تو کیسے گیا، اور یہ یوں نہیں ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بے ادبی کی تھی، اس بے ادبی پر فتوے تک دیے تھے ان کے بارے میں، تو آپ حضرات تو علماء ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا حضرت 80 سال کے کمیونزم کے منہ میں، مگرمچھ کے منہ سے زیادہ خطرناک زندگی میں رہ کر آج تک، جیسے وہ ساتھی مگرمچھ پھینک کے گیا، دیکھا تو پورے جسم میں کہیں ادنا خراش نہیں تھی، مگرمچھ نے اس کو نہ کوئی دانت مارا تھا نہ کوئی۔ میں نے کہا یہ 80 سال کے مگرمچھ کے منہ میں رہے ہوئے، ان کے ایمان، ان کی توحید و رسالت پر ایمان کہیں آنچ نہیں آئی، یہ وہ ہے۔ پھر ان کو لے کر میں گیا حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میں ساتھ تھا،
حضرت نے مصافحہ کیا. ترمذی شریف کی روایت اسی حال میں، ان لربکم فی ایام الدہر نفحات الا فتعرضوا لها. زمانے میں تمہارے رب کی طرف سے لہریں چلتی ہے، اپنے آپ کو پیش کر دو. تعرضوا باب تفاعل سے ہے، جی چاہے نہ چاہے. ابھی سال مانگوں گا، ہاں. تعرضوا باب تفاعل سے بتکلف. حضرت نے یوں کہا الحمدللہ الحمدللہ، تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ہوش سنبھالنے سے لے کے اس گھڑی تک اللہ نے قرآن، حدیث، فقہ، اس کی خدمت بھی، اس سے تعلق بھی، اور رابطہ عالم اسلامی کا رکن بھی رہا ہوں. دنیا کے چوٹی کے علماء آتے تھے، ان سے رابطہ بھی رہا. اور اسی کے ساتھ آپ ہندوستان کے حالات، بغداد، تاتاری قوم، وہ تاریخ سامنے ہے. ہندوستان کا جلیان والا باغ، سن 47 کی سڑکوں پر پڑی لاشیں، سارا منظر آنکھوں میں ہے. اس سب کے ساتھ، اس سب کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اس زمانے کی یہ سادہ محنت نفحات ربانی، اللہ کی ربانی لہر ہے. ربانی لہر ہے، ربانی لہر ہے، ربانی لہر ہے. اس کو اپنے سینے سے لگا لو. اسی وقت میں وہ علماء زاروں قطار روئے ہیں. اب پوری جماعت، میرے بزرگوں، ہمیں گھر بیٹھے اللہ نے یہ دیا ہے. اور آپ حضرات، اللہ آپ کا علم آپ کو مبارک کرے. آپ کے پاس تو حدیثیں بھی، اس کی شروحات بھی، اور فقہ بھی، اور تفسیر بھی، اور ساری. میں تو آپ سے باتیں کرنے کے لیے بیٹھا تھا. یہ واقعہ یاد آ گیا، اس لیے میں نے عرض کیا. اس لیے میں اب زیادہ نہیں کرتا. میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں، للہ 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 سمجھے ہوئے ہیں، نتیجہ اور فائدہ دیکھ رہے ہیں. مشرق مغرب میں زندگیاں کیسے بدل رہی، اب کتنی بدلی ہیں. ہم گھر میں ہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اور یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب آدمی اس کی ٹھوکریں کھاتا ہے اس راستے میں. اس لیے میری تو درخواست اتنی ہے، جن کا سال نہیں لگا ہے اب ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں. میں نہیں کہتا ابھی فوراً سال میں چلے جاؤ. ذمہ داریاں ہوتی ہے آپ کی ماشاءاللہ، مدرسے کی، امامت کی، گھر کی، بچوں کی. اور ماشاءاللہ مولوی صاحب کے ہاں تو بچے بھی اللہ کے فضل سے تزوج الودود الولد ہوتی ہے. تو وہ اللہ کے فضل کے 10 بجے مدرسہ ختم ہوتا ہے نا، مکتب کی چھٹی 10 بجے. اب مولوی صاحب، ایک تو اس کی ماں نے انگلی پکڑ رکھی ہے، ایک ابا نے پکڑ رکھی ہے، ایک کندھے پر ہے اور ایک پیٹ میں. کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ڈیلیوری کا مسئلہ ہے. تو اللہ کے فضل سے علماء کے یہاں اولاد بھی بہت ہے. اللہ اور برکت دے اور برکت دے. ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ اب صرف کھڑے ہو جائیں، ہم انشاءاللہ سال لگائیں گے.